السلام علیکم. جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. طیب بلوچ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ایک مرتبہ پھر اس مشترکہ کاوش میں ہم دو تین اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو موضوع یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوہستان سکینڈل جو ہے وہ خاصا خبروں میں ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اور میگا سکینڈلز، 5 کم از کم سکینڈلز کی جو کہانی ہے وہ طیب بلوچ لے کے آئے ہیں. اس پہ ڈسکس کریں گے. سینٹ الیکشن جو 21 جولائی کو ہونے ہیں اس معاملے پہ ایک ڈیڈ لاک پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے مابین ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور پھر تیسری خبر بڑی انٹرسٹنگ عدلیہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں خط لکھنے والے جو 4 ججز ہیں، کیا ان کی جسٹس ڈوگر، جسٹس سرفراز ڈوگر جو اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کیا ان سے صلح ہو گئی ہے ان کی؟ یہ خاصا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تو شروع کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو اس وقت کوہستان سکینڈل اور اس سے جڑی ہوئی جو اپڈیٹ ہے اس کے اوپر طیب بلوچ، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے کیا کوہستان سکینڈل اور کرپشن کی جو کہانی اس وقت چل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ گزشتہ جو ہے تقریباً 15 سال، یا ہم کہیں گے 12-13 سال تو ہو گئے. 2 حکومتیں پہلی تھیں، اب یہ تیسری حکومت ہے، تو 3 حکومتیں مسلسل خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی چلی آ رہی ہیں. اور یہ وہ تحریک انصاف ہے جو دوسروں پہ ہمیشہ تنقید کیا کرتی تھی. آصف علی زرداری کا جیلی بینک اکاؤنٹ کیس تھا، یا میاں نواز شریف کے اوپر، بہت زیادہ وہ سب کو پتہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تنقید جب کر رہے ہوتے تھے تو اسی ٹائم یہ خود بھی کرپشن میں جو ہے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہوتے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یوں آلموسٹ جو میں نے 5 سکینڈل بڑے اکٹھے کیے ہیں، 81 ارب روپے کی خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کرپشن کی ایک ہوش ربا داستان ہے. تو پہلے ہم اگر بات کریں کوہستان کی، کیونکہ آج کل اس کا بہت زیادہ چرچا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ نیب نے جو انکوائری تھی اس کو بھی جو ہے انہوں نے اس پر چل رہی ہے انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی ہے. 40 ارب روپے کا کوہستان کا سکینڈل جو ہے وہ ہے. اور اس میں ایک اکاؤنٹ تھا سیکیورٹی اینڈ ڈپازٹ ورک کا، کے پی 101-11-3، ٹھیک ہے نا، یعنی 1001-11-3. یا اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کے پی 101-113. یہ ایک اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی اینڈ ڈپازٹ ورک کا. اور اس سے 40 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ 1000 جیلی چیکس کے ذریعے نکلوائی گئی. اور مختلف 50 سے زائد جیلی اکاؤنٹس تھے جن میں یہ منتقل کی گئی. اور 24 ارب روپے جو ہیں وہ شاید چھاپے مارے گئے ہیں. 24 ارب روپے کی جو کرپشن وہ سامنے آئی ہے. اور 20 ارب روپے جو ہیں وہ اس سے ایسٹس خریدے گئے، جس میں اعظم سواتی کے لگزوریس گھر بھی ہیں، وہ محل ہیں. یاد ہے ایک پریزاد ڈرامہ چلا تھا، پریزاد ڈرامے کے اندر جو ایک محل دکھایا گیا تھا وہ محل بھی اعظم سواتی کا نکلا ہے، اور وہ بھی اسی کرپشن سے خریدا گیا ہے. تو یوں جو ہے صرف کوہستان کرپشن میں 40 ارب روپے کا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ٹیکا لگایا گیا ہے. اسی طرح جو پبلک فنڈ ہیں جی 40 ارب روپے کے، بالکل. اور اسی طریقے سے محکمہ صحت میں 3.1 ارب روپے کا گھوٹالہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ادویات کی خریداری کے نام پر 3.1 ارب روپے جاری کیے جاتے ہیں. صرف 2 کروڑ کی ادویات خریدی جاتی ہیں. 1.7 ارب روپے افسران اور منسٹر وغیرہ وہ کھاتے ہیں، اور 1.2 ارب روپے جو ہے وہ فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں وہ کھاتی ہیں. 12 افسران بھی اس میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب تیسرا ہم کہتے ہیں نوشہرہ گندم سکینڈل ہے. یہ ازا خیل کے اندر ایک جو ہے وہ جو ڈپو بنے ہوتے ہیں محکمہ خوراک کے نا، جہاں پہ گندم سٹور کی جاتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ یوتھڑے بہت زیادہ کرتے تھے جی، وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ گندم، اتنی گندم چوہے کھا گئے، یاد ہے، بہت پراپیگنڈا کرتے تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں خود شرم آتی ہے کہ 1700 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ اس گندم کے گودام سے غائب ہو چکی ہے. 1.97 ارب روپے جو ہیں وہ ہڑپ کر لیے گئے. 17,000 بوریاں جو بھری ہوئی تھیں، اور 3,309
جو خالی تھیلے ہوتے ہیں جنہیں باردانہ کہتے ہیں وہ بھی جو ہے گم ہے۔ تو یوں جو ہے آلموسٹ 1.97 ارب، آلموسٹ 2 ارب روپے کا ٹیکہ صرف گندم سے لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ وہ چیزیں جو رپورٹ بھی ہو رہی ہیں، جو رپورٹ بھی ہوئی ہیں، مطلب ہے یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ مانسیرا کے جو جنگلات ہیں 25% جنگلات کھا گئے، کاٹ دیے۔ اب 25% ایک بہت بڑا رقبہ ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی اربوں روپے کا جو ہے وہ چونا لگایا گیا ہے۔ اور پھر سب سے مشہور سکینڈل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے BRT کا سکینڈل ہے، جس کے اوپر خود جو ہے جو فنانسر تھا ADB، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس نے بھی تحفظات کے اظہار کیے۔ یہ سکینڈل جو ہے 94 ارب روپے اس میں لاگت آنی تھی، تو 79 ارب روپے میں یہ پایا تکمیل کو پہنچا، اور کہتے ہیں ابھی تک بھی وہ جنگل فنکشنل مکمل طور پہ نہیں ہے، جنگلہ ہے۔ اچھا، یہ 5 ہے۔ چھٹا بھی میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں۔ چھٹا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گھوٹ سکول بنائے گئے ہیں، اور ان سکولوں کے نام پر 5 ارب روپے ہڑپ کر لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ نہ ہی سکول ہے آن گراؤنڈ، اور نہ ہی وہاں پہ بچے ہیں، تو یوں 5 ارب روپے یہ بھی ہڑپ کر لیے گئے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو وزراء ہیں علی امین گھنڈا پور کی کابینہ میں، ان کی طرف سے بھی باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر اوپنلی اظہار کیا جاتا رہا۔ ایون یہ بات بھی سامنے آئی کہ جی میں عمران خان سے ملاقات کر کے ساری تفصیل بتاؤں گا، منظر عام کے اوپر لاؤں گا۔ یہ چیزیں بھی وہاں کے جو صوبائی وزراء ہیں وہ یہ بات کرتے رہے ہیں۔ تو لا اینڈ آرڈر صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ اس طرح کی کرپشن کی کہانیاں تو بہرحال وہاں پہ زبان زد عام ہے۔ یہ بتائیں کہ کل اتوار ہے، اور کل کے روز جو مخصوص نشستیں ہیں، وہ جو خواتین ہیں جن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب معاملہ طے ہو گیا ہے، حلف ہونا ہے، اجلاس بلایا جا چکا ہے، لیکن سوموار کے روز 21 جولائی کو سینٹ الیکشن ہے۔ ڈسپیوٹ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ خبر آئی کہ صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے مابین جو ہے وہ معاملات طے ہو گئے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کہہ لیں، یا مطلب ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیں گے۔ لیکن اس کے اوپر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ PTI کے کینڈیڈیٹس جو سینٹ کے لیے کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سے 2 یا 3 نام ہیں جو اپنے کاغذات نامزدگی اب وڈرا کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ سر، یہ معاملہ میں کل رات 9 سے 11 بجے کے درمیان خیبر پختونخوا کا جو CM ہاؤس ہے، وہ مچھلی بازار یا مچھلی منڈی بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو خیبر پختونخوا کی PTI ہے، اس کے جو ورکرز ہیں وہ، اور پھر جو کابینہ کے ممبران ہیں، ان کے درمیان ایک بڑی بیٹھک ہوئی، اور جس میں یہ تھا کہ ہم اپنا ڈسپیوٹ جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اب جو سینٹ کے لیے نام آئے وہ ایک کمیٹی نے دیے، یا جس طریقے سے بھی تھا، اس پہ جو ورکرز ہیں وہ خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو پیسے لے کے آپ جو ہے سینیٹر بنوا رہے ہیں، مرزا فریدی اور یہ وہ بڑے نام ہیں، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ جو ریئل ورکر تھے عرفان سلیم، اور ان کا شاید نام بھی تھا، تو وہ نام انہوں نے اس میں شامل ہی نہیں کیے۔ تو اس وجہ سے اب وہ ورکرز اور اقتداری ٹولے کے درمیان ایک فائٹ ہے، اور کل یہاں تک تھا کہ گھوسے اور کوئی تھپڑ اور یہ بھی چلے ہیں CM ہاؤس کے اندر، اور یہ خوش قسمتی تھی۔ میں نے کل وہاں پہ ایک دوست کو فون کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے خبر یہ ملی کہ علی امین گھنڈا پور کو جو ہے مونچھوں سے کھینچا گیا ہے، تھپڑ مارے گئے ہیں۔ اب یہ خبر مجھے کنفرم کرنی تھی، تو میں نے وہاں پہ اپنے یعنی یہ افواہ اڑائی گئی، مطلب اس کا آپ انٹینسٹی چیک کر سکتے ہیں نا، وہاں پہ اتنی گڑبڑ ہوئی، جوتے چلے۔ تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا، رپورٹر ہے وہاں پہ، تو میں نے کہا ایسا، کہتے نہیں لڑائی واقعی ہوئی ہے، گربان پکڑے گئے ہیں، گالیاں دی گئی ہیں، جوتے چلے ہیں، لیکن علی امین گھنڈا پور والی بات ٹھیک نہیں ہے کہ علی امین گھنڈا پور اس جو بیٹھک تھی یا میٹنگ تھی اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تھا۔ اچھا، وہ یعنی تھے نہیں، اگر وہ ہوتے تو شاید علی امین گھنڈا پور کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جاتا، ورکر اتنے غصے میں ہیں۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ کوئی نام ایگری ہو جائیں گے، لیکن وہ جو ورکرز ہیں ان کی جانب سے جو نام فلوٹ کیے گئے تھے وہ اس کو وڈرا نہیں کر رہے، اور ان کی یہ دھمکی ہے کہ ہم الیکشن والے دن 21 جولائی کو جو جب الیکشن ہوگا، ہم KP کی جو اسمبلی ہے اس کا بھی محاصرہ کریں گے۔ تو اس وجہ سے اب خیبر پختونخوا میں PTI کا جو اقتداری ٹولہ ہے اور جو ریئل ورکر ہے ان کے درمیان بہت بڑی فائٹ جو ہے
وہ چل رہی ہے اور ابھی تک کوئی تصفیہ ہونے کا امکان ابھی تک نظر نہیں آ اور رہا. وہ ڈیڈ لاک اب ابھی اس تک میں برقرار دیکھو ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ جو ابن الوقت ٹائپ لوگ ہیں جو آپ نے ایم اے شامل کر دیے جن سے پیسے لے کے ان کی کیا قربانیاں ہیں ان کو آپ نکالیں, اصل اور تو جو ورکر ریئل کی لوگ ہیں قربانی. جی بالکل ایسا اب جو ریئل جو ورکر ہے اس کی تو ڈیمانڈ ٹھیک ہے, یہ تو ان کو دیکھنا ہے نا جن کے نام شامل کیے گئے. ٹھیک ہے آپ 5-6 لوگوں کے نام دے رہے ہو تو اس میں ایک آدھ کوئی ورکر بھی ڈال دو تاکہ ورکر جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. تو یہ انہوں نے کیا نہیں ہے, تو اسی وجہ سے یہ فائٹ مزید بڑھے گی. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اصل جو پارٹی ہوتی ہے وہ ورکر کی ہی ہوتی ہے. بالکل تو یہ اس طرح کے چھاتا بردار یا اوپر سے باہر سے آنے والے لوگ اچانک آئیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جب لاہور گئے ہیں تو راستے میں جب وہ فارم ہاؤس پہ جب گئے تو کسی کو پتہ بتایا تک نہیں کہ وہ جا کہاں رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اینڈ میں جب وہ وہاں پہ پہنچے تو پھر ان کے ساتھ کے جو قیادت تھی, جو رہنما تھے, ان کو پتہ لگا کہ ہم تو یہاں پہ آئے ہیں. بہت سارے اس وقت بھی پی ٹی آئی کے قائدین جو ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر خاصا ناراضگی کا اظہار کیا ہے. بالکل اب ذرا آتے ہیں جوڈیشل سائڈ کے اوپر. بالکل تو یہ بلوچ صاحب ایک خبر ہے بڑی انٹرسٹنگ. جی جی خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی راہداریوں میں یہ باتیں بھی ہمیں سننے کو ملی کہ جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے وہ بہتر تھے. کم از کم کوئی ہمیں کوئی کمیٹیوں میں شامل کیا گیا تھا, جی جی کچھ کیسز وغیرہ بھی مل جاتے تھے. پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف تھا جی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ریلیف بھی ملتا تھا. پھر اس کے بعد جب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے تو اس وقت جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو باضابطہ مبارکباد دی. جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ نے بھی مبارکباد دی. اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان میں سے 4 ججز ایسے ہیں جن کو بڑی اہم کمیٹیوں میں شامل کر دیا گیا ہے جناب. پہلے وہ کمیٹیاں میں نہیں تھے لیکن اب ان کو کمیٹیوں میں شامل کیا گیا ہے, اور یہ ایک طرح سے اس کو ایک سائن کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ کیا جو اختلافات یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں کیا وہ ختم ہونے جا رہی ہیں, کیا برف پگھلنے جا رہی ہے. اچھا اب میں آپ کو ذرا ان کمیٹیوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں. اس پہ ہوا یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جناب خبر یہ آئی ہے کہ 4 اہم انتظامی کمیٹیاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب نے تشکیل دی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اجاز اسحاق پر مشتمل لائبریری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل لا کلرکس ریکروٹمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل سلیکشن بورڈ تشکیل دیا گیا ہے. سلیکشن بورڈ 16ویں اور اس سے اوپر کی گریڈ کی بھرتیاں کرے گا. جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈپارٹمنٹل اپیل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. ہائی کورٹ ملازمین کی ڈپارٹمنٹل اپیلیں جو ہے وہ سنی جائیں گی. تو ڈیولپمنٹ یہ ہے, لیکن اس پہ ایک جج صاحب ایسے ہیں جن کا نام ہی نہیں ہے اور وہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ بہت کم وہ رہتے ہیں ہائی کورٹ میں, وہ زیادہ تر امریکہ میں اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں اور وہ ان چیزوں پہ پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں. نہیں, یہ جو 4 ججز کو جو کمیٹیاں سونپی گئی ہیں اس کو آپ کیا اس کو اس نظر سے دیکھا یا یہ ایک روٹین سا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک روٹین ہے, اور دیکھیں اب وہ جج تو ہیں موجود بھی ہیں, اب کمیٹیاں بھی تشکیل دینی ہے تو صاحب ذرا مختلف جو قسم کی کمیٹیاں ہیں تو اس میں انہوں نے ان کو رکھا ہے. تو یہ ایک قسم کا دیکھیں اگر یہ صحیح طور پہ ان کے ساتھ چلے جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ تو وہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور اگر یہ نہیں چلیں گے تو جسٹس سرفراز ڈوگر کو ان کے ساتھ ان سے وہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اگنور کر کے آگے چلتے رہیں گے. سسٹم تو چلانا ہے نا بھائی. تو بہرحال انہوں نے اپنے طور پہ ان کو, اب وہ کل جو تھا ڈنر تھا اس میں ان کو انوائٹ کیا گیا, پرسوں وہ یہ نہیں گئے, اور باقی بھی چیزیں تھیں مختلف چیزیں. اب یہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ جو ہے وہ چائے بھی نہیں پیتے, پینا گوارا نہیں کرتے, تو پھر اس میں تو یہ چیزیں چلنی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ فتح بلوچ آپ کے وقت کا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرا تو ویسے ہی جب